الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جناب صدر مجلس، ممتاز و مشہور روح پرور قاری قرآن کریم حضرت قاری روح الامین صاحب مرشد آبادی، جو آج کے اس روح پرور باوقار مسابقہ حفظ قرآن و حسن قرات کے صدر بھی ہیں. روح ان کے نام کا بھی حصہ ہے، لہٰذا وہ آج کی مجلس کے روح رواں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے صلاح و تقوی میں برکتیں عطا فرمائے اور پوری دنیا میں ان کے فیوز عام ہوں. تشریف فرما ملک کے خطے خطے سے تشریف لانے والے ممتاز قرائے کرام، مغربی بنگال کے مختلف مدارس سے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے عزیزان گرامی طلبہ، اساتذہ گرامی مرتبت و معززین و دانشوران قوم و ملت، آج کا یہ اجلاس اپنے آپ میں، آج کا یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت سی خوبصورتی اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے. یاد رکھیں کہ اس مجلس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے جس کی نسبت خداوند رب العالمین کے لازوال کلام کے ساتھ قائم ہو جائے. اس مجلس کا بس ایک ہی عنوان ہو کہ کرتا رہوں اور بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. بزرگوں، قرآن کریم وہ لازوال کتاب ہدایت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو پوری انسانیت کا قافلہ سالار بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بزرگان ملت، آج قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے. حضرات قراء حکم کے طور پہ تشریف فرما ہیں، نمبرات دے رہے ہیں، اور عزیزان گرامی طلبہ قراء حفاظ سنا رہے ہیں اور نمبر پا رہے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ اصل میں قاری کون ہے؟ قاری ایک صفت ہے نا، ٹائٹل، سرنیم، قاری صاحب، عزت کا لقب. لیکن کیا ابھی آپ نے کبھی غور کیا کہ اصل قاری کون ہے؟ فرمائے، اہل علم کا مجمع ہے، سارے حضرات تشریف فرمائیں.
آواز آنی چاہیے. اصل قاری اس کائنات کا خالق ہے جس نے پوری انسانیت کو پڑھنے کی دولت سے نوازا. آپ غور فرمائیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. جب ہم پڑھیں تب آپ پڑھیے. تو قرأ فعل ہے اور اس کا اسم فاعل ہے قاری, پڑھنے والا. اس کے اس صفت کا مظہر پوری دنیا ہے. پوری دنیا میں جو قرات ہو رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کا مظہر ہے. لہذا اصل قاری اللہ رب العالمین کی ذات. بزرگوں, آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم حافظ کہتے ہیں, حافظ صاحب, حفاظ کرام, حفظ کی تعلیم ہو رہی, حافظ بنایا جا رہا ہے. اصل حافظ کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, سورہ یوسف میں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہ اللہ بہترین حافظ ہے اور وہی سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو قاری بھی اللہ کی ذات اور حافظ بھی اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دونوں صفات کا مخزن بنایا اور مجسم شکل میں سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کائنات کے سب سے بہترین قاری بھی ہیں اور سب سے بہترین حافظ بھی ہیں. آپ کہیں گے ہمارے آقا قاری بھی تھے, ہمارے آقا حافظ بھی تھے. یقیناً تھے, اور ایسے قاری تھے کہ سارے قراء اور امام فن اور ان سب کے محور اور سر چشمہ, ان سب کو جو یہ فن ملا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو مخاطب بنا کر کے فرمایا, بالکل شروع میں ابتدائے نبوت میں نازل ہونے والی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سورہ مزمل کی آیت. سورہ مزمل اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ابتدائے وحی ہے, وحی کے بالکل شروعات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد سورہ ملک کی 7 آیتیں. اس کے بعد سورہ مزمل اور مدثر کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے نبی آپ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو دیا جا رہا ہے. صفت کیا استعمال کی جا رہی ہے؟ صفت استعمال کی جا رہی ہے یا ایھا المزمل. پیار کے انداز نرالے ہوتے ہیں, عشق کے انداز نرالے دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ ٹھٹھرتے ہوئے ٹھنڈی محسوس کر رہے ہیں. حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی غمگسار چہیتی بیوی ہیں, ان سے کہتے ہیں زملونی زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو, کملی اڑھا دو. کملی اوڑھتے ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ حکم ہوتا ہے, خطاب ہوتا ہے یا ایھا المزمل, اور اگلا جو حکم ہوتا ہے وہ رتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. آگے دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سورہ قمر کی آیت ہے, اور قاری صاحب اور دیگر اہل علم تشریف رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں
بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس میں سب سے مشہور سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن صرف سورہ رحمان نہیں ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں، ان میں سورہ قمر ہے جس پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ایک جگہ نہیں فرمایا، دو جگہ نہیں فرمایا، تین چار مقامات پہ فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس عظیم قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے ذکر کرنے والا؟ علماء و مفسرین سے ہم نے جاننا چاہا کہ یہ ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو کچھ علماء نے فرمایا کہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، دیگر مفسرین نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ مفسرین کی تیسری جماعت نے بتایا کہ سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے بھی قرآن کو آسان کیا، عبرت کے لیے بھی آسان کیا، نصیحت کے لیے بھی آسان کیا، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان کیا۔ بزرگوں، آج کی اس مجلس میں آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ خوبصورت تلاوت جو ہم ان بچوں سے سن رہے ہیں، ان کے اساتذہ نے ان کو اس ذوق کی پرورش کی، ان کے اس صلاحیت کی پرورش کی۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جتنا یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا، اس کے اندر تدبر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ علامہ نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے منار، جس کی شرح نور الانوار ہے، اس میں قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ القرآن ہوا اسم للنظم والمعنى جميعا، کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا۔ صرف الفاظ معانی کے بغیر قرآن کریم نہیں ہے، صرف معانی الفاظ کے بغیر قرآن کریم نہیں ہے، دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو قرآن کریم ہے۔ تو جس طریقے سے الفاظ کی درستگی کی کوشش کرنا ہم سب پہ لازم ہے، اسی طریقے سے امت کو قرآن کریم کے پیغام سے جوڑنا یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے قرآن کریم کو چھوڑنے کی روش، چاہے لفظاً ہو چاہے معنن ہو، یہ غلط روش ہے۔ ہم عاملین قرآن ہیں اور ہمیں قرآن کریم کے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار مخاطب کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی تو صفت یہ ہے کہ جب اس کی بہتر تلاوت ہوگی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کے، ایمان والوں کے جسم کے اوپر رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ قرآن کریم کی صفت ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جب یہ حضرات پڑھ رہے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی صفت ہے، جب یہ پڑھا جائے گا اپنی صفات کے ساتھ رونگٹے کھڑے ہوں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایمانی کوالٹی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کی صفت ہے، آپ پہ کلام اللہ نازل ہوا، لیکن کبھی کبھی رسول اللہ کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی اور سے قرآن کریم کو سنیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم موجود تھے، آقا نے فرمایا کہ میں تم سے قرآن کریم سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کانپ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میری کیا مجال کہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، سناؤں میں آپ کو، یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ لیکن جب آقا نے فرمایا کہ میرے بچے، میرے پیارے، میں آج تم سے سننا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں الامر فوق الادب، جب حکم آ جائے تو ادب
سائیڈ ہو جاتا ہے، وہ تیار ہو گئے اور سورہ نساء کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتے 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 پہنچا حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس آیت کریمہ پہ رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی رکنے کو کہا۔ آج ہمارے جج صاحبان ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے، وہ کون سا جملہ تھا؟ فرمائیے۔ حسبک، جی حسبک، یہ جملہ آیا کہاں سے؟ یہ نبی کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو روکنے کے لیے کہا کہ اب ٹھہر جاؤ۔ ادھر کیفیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی ہیں، آنکھوں سے آپ کے اشک رواں ہیں، آنسو رواں ہیں، اور آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہے۔ یہ صفت ہوتی ہے، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے خوشخبری لے کر کے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ قرآن کو ایسا سنے جیسا کہ یہ نازل ہوا ہے، قرآن کریم کو اس طور پہ سنے، ایسا پڑھے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کی طرح تلاوت۔ معلوم ہوا کہ یہ قراء، یہ سب خوشہ چی ہیں کن کے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ بارگاہ رسالت سے اقرأہم ابی بن کعب، حضرت سیدنا ابی بن کعب کو سب سے بڑا قاری ہونے کا خطاب دیا گیا، لیکن جو جامعیت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے ویسا اگر تر و تازہ تم پڑھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں جاؤ، ان سے سنو، یہ تمہیں ویسا قرآن سنائیں گے جیسا کہ نازل ہوا ہے، تر و تازہ، شاندار، دلوں کے اندر توانائی پیدا کرنے والا یہ عظیم کلام ہے، امت کو توانائی ملتی ہے اس سے۔ آئیے قرآن کریم کے پیغام کو عام کریں، لفظاً و معناً اس کو ہر محلے تک پہنچائیں، ہر گھر تک پہنچائیں، اس کے الفاظ بھی پہنچیں، اس کے معانی بھی پہنچیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین جانیے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن، کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو انشاءاللہ آج ہم عہد کریں، یہ عہد کی مجلس ہے، تقریر کی مجلس نہیں ہے، یہ خاص قسم کی صفت ہے، لیکن ان کی محبت قاری روح الامین صاحب کی، اس عاجز کو انہوں نے حکم فرمایا کہ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے، تو میں نے آپ سے کو یہ پیغام دیا کہ قرآن کریم عظیم لازوال کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کی ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور اہل کفر کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ فرقان بھی ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو دنیا کی ساری طاقت مل جائے تو مٹا نہیں سکتی ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کی فکر چھوڑ دیجئے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کے قافلے سے جڑ جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔